اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خیار عباد اللہ الموفون المطیبون۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کے بارے میں جاری ہے، اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ان کلاسز کا سفر مظفر کے ان آخری ایام میں انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کے ان ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جا سکے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جا سکے، اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ قرار دے کر انسان خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشبہ قرار دے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں عہد و پیمان کی پاسداری ہے۔ یعنی انسان جس کسی کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے، اس ایگریمنٹ کو پورا کرے جسے وہ کسی کے ساتھ سائن کرتا ہے، چاہے یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ سائن ہو رہا ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ سائن کیا جا رہا ہے اور ایک معاہدہ طے کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایگریمنٹ کی پاسداری کریں، لہٰذا ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے تمام قانونی، حقوقی، شرعی، فقہی پہلوؤں کا جائزہ لینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جب تمام جوانب کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس ایگریمنٹ سے خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان خیار عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور برگزیدہ ترین بندے، خیار عباد وہ کون ہیں؟ الموفون، وہ افراد ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صفت ہے المطیبون۔ یعنی اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ افراد جو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کی خوشبو اور مہک کے ساتھ آراستہ ہیں، ایسے افراد خداوند متعال کے خیار عباد اور بہترین بندے ہیں۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان وعدہ وفائی سے متعلق، عہد و پیمان کی پاسداری سے متعلق۔ لیکن جب ہم خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس مطلب کو مشاہدہ کرتے ہیں تو خود رسول خدا کی عملی سیرت یہ تھی، چاہے بعثت سے پہلے ہو چاہے بعثت کے بعد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس کی پاسداری کرتے تھے، اور اس قدر وعدے کی پاسداری میں دقت سے کام لیا کرتے تھے اور اس قدر دقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت و ثنا سے مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 2 میں یہ مطلب نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوئی دھاگا بھی امانت کے طور پر رکھوائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امانت کی پاسداری کیا کرتے تھے، اور اس امانت کو اس کے مالک اور صاحب تک واپس پہنچایا کرتے تھے۔ قطعی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نظر نہیں آئے گا کہ جہاں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی ایگریمنٹ کیا ہو، کوئی بات کی ہو، پھر خلف وعدہ کیا ہو اور اس ایگریمنٹ کی پاسداری نہ کی ہو۔ ایسی چیز بطور قطع اور بطور یقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کا غلط
معنی نکالتے ہیں اور مطلب نکالتے ہیں، اور اس سے پھر اپنے مادی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے افواہیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا ایسے نظریات بیان کرتے ہیں جن کا اسلامی تاریخ یا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے اور یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کرتے تھے اور کفار اپنے ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کرتے تھے، خلف وعدہ کرتے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأفت اور عطوفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ جا کر ان سے ایک نیا ایگریمنٹ سائن کر لیتے تھے اور پہلے ایگریمنٹ کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس دعوے سے اور اس بیان سے ایسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سادہ لوح انسان تھے کہ جنہیں معاشرتی مسائل کا علم نہیں تھا۔ کوئی شخص بھی انہیں آسانی سے دھوکہ دیتا اور وہ دھوکے میں آ جاتے اور پھر ایک نیا ایگریمنٹ جا کر سائن کر لیتے، جبکہ ہم ان کے اس دعوے کو تاریخ اسلام میں مشاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دعویٰ تو کر دیا، لیکن اس دعوے پر دلیل کسی تاریخی منبع اور تاریخی مدرک سے انہوں نے پیش نہیں کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ایگریمنٹ سائن ہوئے، جنہیں اسلامی تاریخ میں اور اسلامی متون میں بیان کیا گیا، وہاں اگر رسول خدا کے اس ایگریمنٹ کے ساتھ کفار نے خلف وعدہ کیا، پاسداری نہیں کی، وعدہ وفائی نہیں کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سزائیں دی، باقاعدہ عہد و پیمان کو نقض کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی اور قانونی چارہ جوئی اختیار کی۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی جانب اور مدینہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع اور بنی نذیر کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ پھر اس ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جب ان دونوں قبائل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہوا اس کے ساتھ جب خلف وعدہ کیا اور اس ایگریمنٹ کو پامال کیا، مدینے والوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مدینے سے نکال دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی قریظہ جب ان کے جنگجوؤں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو نقصان پہنچایا، تو آپ نے ان خائنین کو سزا دی اور باقاعدہ ان کے قتل کا حکم دیا۔ تو ہمیں تاریخی متون میں ایسا مورد نہیں نظر آتا جہاں کسی کافر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا ہو، پھر اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہو، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلے ایگریمنٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے جدید شرائط پر جا کر ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہو۔ ایسا کوئی مورد تاریخ اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ پس یہ جو افراد دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ اعتراض اور ان کا یہ دعویٰ بدنیتی پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی حب جاہ کی خاطر، حب مقام کی خاطر، حب ریاست کی خاطر ایسے دعوے کرتے ہیں تاکہ اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کر سکیں، وگرنہ ہمیں تو ایسی کوئی چیز تاریخ اسلام میں نظر نہیں آئی ہے، اور نہ ہی آج تک ایسے مدعیان نے کوئی ایسی تاریخ بیان کی ہے اور نقل کی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ سائن کیا، تو اس ایگریمنٹ کے سائن ہوتے ہی ایک پہلا واقعہ پیش آیا جسے ابن شہر آشوب نے باقاعدہ اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ ماجرا ہے ابو جندل کی واپسی کا۔ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف تشریف لائے اور باقاعدہ صلح حدیبیہ کا وہ پیمان اور ایگریمنٹ طے پا رہا تھا، تو اس ایگریمنٹ کو طے کرنے کی جو کمیٹی قریش کفار کی طرف سے آئی تھی، اس کے سربراہ کا نام تھا سہیل بن عمر۔ اس سہیل کا ایک بیٹا تھا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا، اور سہیل کو اس کے اسلام لانے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے اس مسلمان بیٹے کو قید میں بند کر رکھا تھا، اسے تکالیف پہنچاتا تھا، اذیتیں کرتا تھا، تاکہ یہ اپنا آئین اسلام ترک کر کے دوبارہ
کفر و الحاد کی طرف اور بت پرستی کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے اور حدیبیہ کا ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ سہیل عمر اس کمیٹی کا سربراہ تھا کفار کی طرف سے۔ تمام شرائط طے پا گئیں اور باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کے عنوان سے سائن ہو گیا۔ ایسے میں یہی ابو جندل کسی طرح سے وہاں اس قید خانے سے بھاگتا ہوا مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب سہیل نے اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے درمیان پایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کرے، چونکہ ہمارے ایگریمنٹ کے مطابق آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ایسے میں خود ابو جندل جو تازہ مسلمان تھا، اسلامی تعلیمات سے درست معنی میں آشنائی نہیں رکھتا تھا، اسے وعدہ وفائی کا اس قدر علم نہیں تھا، وہ مسلمانوں کو مخاطب قرار دے کے کہہ رہا تھا کہ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ کفار کی جو ہے وہ قید میں ہو اور کفار اسے تکالیف پہنچائیں تاکہ وہ آئین اسلام کو ترک کر دے۔ مسلمانوں کا جذبہ ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ ہم نے ابو جندل کو واپس نہیں کرنا، جبکہ سہیل باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایگریمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ہمیں سہیل کے بیٹا یعنی سہیل جو مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ابو جندل آپ مجھے واپس کریں۔ تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صلح حدیبیہ کو طے کر چکے تھے، اور اگر یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے اس ایگریمنٹ سے پہلے ہوتا تو شرائط فرق کرتی تھی، لیکن اب اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وظیفہ سمجھتے تھے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابو جندل کو واپس جانے کا حکم دیا، لیکن اس کے واپس ہونے سے پہلے رسول خدا نے عرب کی رسم کے مطابق اس سہیل سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنا بیٹا مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور مسلمانوں کی پناہ میں دے دیں۔ چونکہ ایسے مطالبے ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اس وقت کے عرب کے معاشرے میں رائج تھے، لیکن سہیل نے سختی سے اس ایگریمنٹ کے مفاد پر عمل کرنے کا جو ہے وہ شدت برتی اور کہا کہ نہیں، میں اس ایگریمنٹ کے مطابق اپنا بیٹا واپس لے کر جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ نہیں، آپ اپنا بیٹا دے دیں ہمیں، چونکہ یہ اس وقت کے عرب کے رواج میں اس طرح سے دستور تھا اور اس طرح سے روٹین ہوا کرتی تھی کہ ایک دوسرے سے ایسے مطالبات کیا جاتے تھے۔ لیکن اس سہیل نے دوبارہ سختی سے کہا کہ نہیں، میں اپنا بیٹا آپ کو واپس نہیں کروں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر اس کمیٹی کے دوسرے اراکین کی طرف توجہ کی اور انہیں کہا کہ آپ ہی اس سلسلے میں کوئی وساطت کا کردار ادا کریں۔ تو ان افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ابو جندل کو اپنی تحویل میں لے لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ مکہ کے اندر اس ابو جندل کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور یہ اب ہماری امان میں ہے۔ یعنی یہاں سے پہلی جو ایک امان کا اور ایک پہلا جو کسی شخص کو پناہ دینے کا جو میٹر ہوتا ہے، یہ پہلی مرتبہ وہاں تاریخ اسلام میں بیان ہوا ہے کہ اس ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد ابو جندل کو باقاعدہ کفار نے اپنی تحویل میں بطور پناہ اس کو اپنے پاس رکھا تاکہ اسے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور مسلمانوں کے جذبات بھی اس طرح سے مجروح نہ ہوں۔ اس ماجرا سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے عہد و پیمان پر عمل کرنے کا پختہ عزم رکھتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اگر رسول خدا اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے فوراً بعد اسے اپنے پاؤں تلے رون دیتے اور اس ابو جندل کو واپس لے جاتے تو پھر مسلمان کل کو اسی مسئلے کو حوالہ دے کر کہہ سکتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی سنت کو ایجاد ہونے ہی نہیں دیا
اور باقاعدہ عہد و پیمان کی پاسداری کی مسلمانوں کو تعلیم دی، اور اپنی عملی سیرت سے بھی اس چیز کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو متوجہ کروایا۔ یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس ایگریمنٹ کے مطابق باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ یہ طے پاتا ہے کہ اس دفعہ آپ واپس تشریف لے جائیں گے، اور آئندہ سال آپ دوبارہ مکہ تشریف لائیں گے۔ جب آپ آئندہ سال تشریف لائیں گے تو اہل مکہ 3 دن کے لیے مکہ کو آپ کے لیے خالی کریں گے، اور آپ 3 دن تک مکہ میں قیام کریں گے اور اپنی عبادتیں انجام دیں گے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اہل مکہ اپنے وعدے کے مطابق مکہ کو خالی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن قیام کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے اس ایگریمنٹ کے مطابق 3 دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکہ کو خالی کرنا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ ٹھاٹھے مار رہے تھے کہ نہیں، ہم تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہاں مزید کچھ دن قیام کرنا چاہیے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور ہم یہاں غروب تک قیام نہیں کریں گے۔ لہٰذا تمام اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے مکہ کو غروب سے پہلے ہی خالی کر دیا۔ یہ مطلب بھی طبری نے اپنی تاریخ میں اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یا ایک ماجرا ہم دیکھتے ہیں کہ جسے باقاعدہ تاریخی کتابوں میں علل الشرائع میں بھی لکھا گیا ہے، یا متعدد اخلاقی کتب میں اس ماجرا کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ طے کیا کہ میں فلاں پہاڑی کے قریب تمہارا ویٹ کرتا ہوں، تم آؤ، اور جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں وہ ہم وہاں پر طے کرتے ہیں۔ لہٰذا علل الشرائع میں اس مطلب کو اس طرح سے مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعد رجلا الی الصخرہ، کہ رسول خدا نے ایک شخص کے ساتھ ایک پہاڑی کے نزدیک ملنے کا وعدہ کیا، فقال انا لک ہا ہونا حتی تعتی، میں وہاں پر کھڑا ہوں یہاں تک کہ آپ وہاں پر آ جاؤ۔ فقال فاشتدت الشمس، بہت شدت کی دھوپ تھی اور سورج اپنی تمازت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تو ایسے میں اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں سے ہٹ کے تھوڑا کنار پر کہیں سائے میں تشریف لے آئیں تاکہ یہ دھوپ اور سورج کی تمازت آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا اس کے ساتھ یہاں پر ایگریمنٹ ہے، طے پایا ہے کہ میں یہاں اس کا انتظار کروں گا، اور اگر میں اپنی جگہ چھوڑ دوں اور وہ آئے اور مجھے جگہ پر نہ پائے تو میں نے خلاف وعدہ کیا ہے، اور اگر وہ شخص نہیں آتا اور میں اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہوں تو یہاں وہ شخص خلف وعدے کا مرتکب ہوا ہے، جبکہ میں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ ایک مشابہ واقعہ، اسی واقعے سے مشابہ واقعہ جو ہے، اسے مرحوم حسن بن فضل طبری نے مکارم اخلاق میں درج کیا ہے۔ اس میں ابو الحمیہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز بیچ دی اور طے پایا کہ فلاں جگہ پر میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقررہ اور معینہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن یہ ابو الحمیہ وہاں پر نہیں پہنچا۔ رسول خدا 3 دن تک وہاں اس ابو الحمیہ کا انتظار کرتے رہے اور یہ وہاں پر نہیں پہنچا، اور تیسرے دن جب یہ شخص وہاں پر تیسرے دن ختم ہونے کے بعد جب یہ پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، اے جوان، تم نے مجھ پر بہت سختی کی ہے، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ تم نے آنے کا نام ہی نہیں لیا اور بھول ہی گئے ہو بالکل ہی کہ تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو اس مقام سے بھی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں وعدہ وفائی کی اہمیت بخوبی معلوم ہو جاتی ہے اور نظر آ جاتی ہے۔ ایک ماجرا قصص الانبیاء میں حضرت عمار سے بھی نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمار بعثت سے پہلے جو ہے وہ
حیوانات کو اور مویشیوں کو باہر چراگاہ کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ تو عمار کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فخ نامی مقام پر مجھے ایک اچھی چراگاہ کا علم ہے، تو کل ہم وہاں چلیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے روز اس فخ نامی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے ان مویشیوں کو اس چراگاہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ عمار کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا اور میں نے جا کر مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں اور مجھ سے پہلے آ چکے ہیں، لیکن اپنے حیوانات کو اس طرف نہیں جانے دے رہے، تو سوال کیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا آپ کے ساتھ یہ طے تھا کہ ہم دونوں اس میں اکٹھے جائیں گے، لیکن چونکہ میں پہلے آ گیا ہوں اور آپ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ سے پہلے اس چراگاہ کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاؤں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وعدہ وفائی ہمیں بہت ہی بالوضوح نظر آتی ہے، اور ہمیں اس سے عملی طور پر یہی درس ملتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کے بھی ساتھ کسی قسم کا بھی وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں، اپنے ایگریمنٹ کی وفاداری کریں اور اسے پورے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی ہے۔ میں ایک ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں مثنوی مولوی سے، کہ جسے مرحوم مثنوی نے اپنی کتاب میں باقاعدہ تحریر کیا ہے، اور ایک درویش کی وعدہ خلافی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ درویش وہی درویش ہے کہ جسے باقاعدہ ہمارے معاشرے میں صوفی کہا جاتا ہے، اور معاشرے سے دور رہبانیت اختیار کرتے ہوئے کسی پہاڑ کے قریب یہ خداوند متعال کی عبادت میں مصروف تھا، اور اس پہاڑ پر موجود جو ناشپاتی اور سیب کے جو باغات تھے، ان باغات کے پھلوں سے یہ استفادہ کیا کرتا تھا، ارتزاق کیا کرتا تھا اور زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ ایک روز اسی درویش نے خداوند متعال سے ایک عہد باندھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ میں آج کے بعد اس درخت سے پھل کو نہیں توڑوں گا، بلکہ ہوا سے جو پھل زمین پر گریں گے انہی پھلوں کو اٹھاؤں گا اور انہی سے ارتزاق کروں گا اور اپنا گزر بسر کروں گا اور خداوند متعال کی عبادت کروں گا، کبھی درخت سے پھل نہیں توڑوں گا۔ خود سے اس نے خداوند متعال سے ایک ایسا وعدہ کر لیا۔ اب یہ اس وعدے کی پاسداری کرتا، جتنے پھل زمین پر گرتے یہ انہیں اٹھاتا اور انہیں کھاتا اور انہی پر اپنا گزر بسر کرتا۔ لیکن خداوند متعال نے اس کے امتحان کا ارادہ کیا اور ہوا کو حکم دیا کہ آج سے کوئی پھل نہیں گرنا چاہیے۔ لہٰذا پھلوں کا گرنا رک گیا اور درویش بھوک اور تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا۔ 4-5 دن اس درویش نے بھوکے رہ کر وقت گزارا، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں نے خود ہی تو اپنے آپ سے اور خداوند متعال سے یہ وعدہ کیا ہے، کوئی ایسا حکم تو میرے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا میں اپنے وعدے کا خلف وعدہ کرتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے درخت سے پھل توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق پھل نہیں کھائے، پھر توڑ کے اس نے اچھی طرح سے پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ پھل اتارے اور کھائے، اور پھر اس طرح سے اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کی۔ تو مثنوی کے بقول خداوند متعال نے بھی اس درویش کو اس وعدہ خلافی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ روز بعد اسی پہاڑی کے قریب نیچے کوئی قافلہ گزر رہا تھا کہ جس قافلے کو کچھ چور اور راہزن اور ڈاکو آ کر اس پر ڈکیتی کرتے ہیں۔ قافلے کا تمام مال لوٹ کر وہ اسی پہاڑ کی طرف آتے ہیں تاکہ یہاں پناہ لیں اور پھر آپس میں تمام اموال کو تقسیم کر لیں۔ کسی راہ گزر نے ان ڈاکوؤں کو اس پہاڑ کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور جا کر داروغہ کو اطلاع دے دی، پولیس کو اطلاع دے دی کہ فلاں جگہ پر وہ ڈاکو پہاڑ میں چھپے ہیں، جا کر آپ انہیں گرفتار کر لیں۔ تمام پولیس کی نفری پہنچ گئی، چاروں طرف سے پہاڑی کو انہوں نے احاطے میں لے لیا اور تمام ڈاکوؤں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے بعد ایک درویش بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب
درویش بھی گرفتار ہو گیا اور اسے بھی لے جایا گیا قاضی کے پاس۔ قاضی نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے۔ اب پولیس نے یہ فیصلہ کیا، قاضی نے یہ فیصلہ کیا، اور اسی طرح سے ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹنا شروع کر دیا۔ درویش کا بھی ابھی ہاتھ کاٹا ہی تھا کہ کسی نے اس کو پہچان لیا اور گواہی دی کہ یہ تو چور نہیں ہے، یہ ایک درویش ہے، اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، یہ چور نہیں ہے۔ اس کی گواہی تسلیم کی گئی اور اس طرح سے درویش کو نجات مل گئی۔ اور درویش نے وہاں یہ کہا کہ یہ جو میرا ایک ہاتھ کٹا ہے یہ در واقع اور در حقیقت اسی خلف وعدے کا نتیجہ ہے جو میں نے خداوند متعال سے کیا تھا۔ دوبارہ درویش اسی پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس و عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے کہ ایک روز کوئی اس درویش سے بغیر اطلاع کے ملنے کے لیے آتا ہے، اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ یہ درویش اپنے دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ کسی ٹوکری کو بن رہا ہے۔ سوال کرتا ہے کہ تمہارا تو ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا، تمہارے اب دو ہاتھ کہاں سے آئے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ خداوند متعال کی عنایت ہے، لیکن تم نے یہ راز کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا۔ لیکن وہ شخص بھی یہ جا کر بات آگے پھیلا دیتا ہے اور بات پھیل جاتی ہے۔ اب درویش خداوند متعال کے حضور التجا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میرا راز فاش کیوں کیا؟ تو اس درویش کو یہ الہام ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان تھا کہ تم حقیقت میں ایک چور ہو اور تم نے ظاہری طور پر زہد اختیار کر رکھا ہے، لہٰذا لوگوں کی اس ذہنی خلش کو دور کرنے کی خاطر ہم نے تمہارے اس راز کو پردہ چاک کیا اور سب کے سامنے بیان کر دیا کہ نہیں، تم اللہ کے نیک بندے ہو اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو دیکھیں اس درویش نے کیسے خداوند متعال سے ایک وعدہ کیا اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس درویش کو سزا دی۔ تو عزیزان، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں بہت سے لوگوں سے بہت سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اور اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری انفرادی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، ہماری معاشرتی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، اور ہم مشکلات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، بالخصوص یہ سیاست دان حضرات اور یہ حکمران حضرات جو ہر سال لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے مختلف قسم کے وعد و وعید کر بیٹھتے ہیں، لیکن سیٹ ملنے کے بعد، حکومت کی کرسی تک پہنچنے کے بعد یہ لوگوں سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وعدے بھول جاتے ہیں۔ وہ ڈیلیوری جو عوام کو دینی چاہیے تھی یہ وہ اس طرح سے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ عزیزان ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ جو آیا ہے یہ ہم سب کے ہاتھوں سے ہے، اور جب تک معاشرے کا ہر فرد اس بگاڑ کی اصلاح کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، یہ بگاڑ اسی طرح سے معاشرے میں جاری رہے گا اور مسلمان اسی طرح سے مشکلات کا شکار رہیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ بازبینی کریں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں؟ کیوں ہم مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل میں اسلام ہمارے وجود میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ایسا شخص کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، دوسرے مسلمانوں کی جان، مال، عرض، آبرو یہ محفوظ نہیں رہتی، وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اسلامی ریاست میں موجود جو قضات ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہیں بھی اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیوں وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں اور کیوں اسلامی ریاست کے قوانین کو درست انداز میں جاری نہیں کرتے، اور معاشرے میں جتنا حرج مرج آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ قانون کی پاسداری نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس قدر عوام کو مشکلات میں ڈالتی ہے حکومت، عوام مشکلات میں صبر و تحمل کرتی رہتی ہے۔ نہیں عزیزان، عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور بتائیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم اپنے بنیادی حق سے کبھی بھی کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہوں گے۔
حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ریاست نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی۔ اب اگر ریاست ہمارے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گی تو ہم ریاست کو ایسا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا جتنے بھی قانون اسلامی ریاست میں پاس ہوئے ہیں وہ تمام قوانین محترم ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے اور انہیں اجرا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف پاس کیا گیا ہے اسلامی ریاست میں تو فی الفور اس قانون کو نقض ہونا چاہیے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے اور اس قانون کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دینا چاہیے اور اس کی جگہ پر ایک بہتر اسلامی قانون کو جائگزین کرنا چاہیے۔ اور یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام اسلامی پارلیمنٹ کا ہے، یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لے اور پھر اسلامی ریاست کو باقاعدہ بتائے کہ یہ قانون اسلام سے متصادم ہے اور فی الفور ایسے قانون کو تبدیل ہونا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اسلامی قوانین کی پاسداری کرے، اپنی زندگی میں ان قوانین کو جاری کرے تاکہ مدینہ فاضلہ بن سکے، تمام انسان اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے خداوند متعال کے حضور سرخرو ہو سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو افراد بھی اسلامی تعلیمات سے عدولی کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں معاشرے کو انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں، خداوند متعال ان افراد کی ہدایت کرے، اور اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔